عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ایک بار پھر تشریف فرما ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ قبلہ آپ کی اجازت ہو تو آغاز کرتے ہیں کالز کا۔ بالکل۔ اور جو آف ایئر کالز ہیں ان کو بھی شامل کر لیں گے، لیکن پہلے جو اس وقت لائیو ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب جو آف ایئر کالز آئی ہیں سوالات آئے، میں چاہتا ہوں ان پر آ جائیں۔ جی، یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ ہمارا سب کا فطرہ نکالتے ہیں، تو یہ ہماری والدہ کو یعنی ساس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل داماد ساس کو اور اسی طرح سسر بہو کو صدقہ دے سکتا ہے، صدقہ فطر وغیرہ۔ بس یہ اس میں رشتہ داروں میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، اسے نہیں دے سکتے۔ ایسی جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی، اس طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، سید کو اور مالک نصاب کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں اگر اچھی نیت ہے اور صحیح ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے۔ اچھی نیت کا مطلب یہ کہ ایک تو بری نیت ہوتی ہے کہ جی ہم کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، یا بچوں سے نفرت ہے، ویسی کراہت ہے، تو یہ چیز غلط ہے کہ بچے اللہ کی نعمت ہیں بہت بڑی، اور رزق کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اس وعدے خداوندی پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ صحیح نیت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے سے 2-3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں پریشان ہے کہ وہ کیسے سنبھالے گی، پھر اسی طرح بعض کو صحت کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں ہر اس طرح وقفہ کرنا جائز ہوتا ہے کہ نہ شوہر کو کسی طرح ضرر پہنچے نہ بیوی کو ضرر پہنچے۔ اس کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان پہ طریقوں پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال اور بھی آیا تھا آف ایئر، پہلے میرا خیال ہے بہت دیر سے لائن پر ایک ہمارے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب کو جی السلام علیکم۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر میں یعنی کہ نابالغ ہوتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، تو کیا ان نابالغ بچوں کو زکوٰۃ و فطرہ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا فطرہ کتنا ہے یہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ہمارے محلے میں جب کوئی اپنے پلاٹ پر بلڈنگ بنانے چلتا ہے تو محلے کے کچھ لوگ آ کے بولتے ہیں کہ ہم کو خراج کے طور پہ کچھ پیسہ دو ورنہ ہم کیس مقدمہ کر کے تمہارا کام روک دیں گے، تو ان کو مجبوراً 20-25 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے۔ تو جیسے یہ پیسہ لے کے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، اس پیسے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ جی سر۔ جی، یہ انہوں نے کہا کہ چھوٹی عمر میں جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیا ان کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں؟ تو جی بالکل دے سکتے ہیں، لیکن براہ راست ان کے ہاتھ میں نہ دیں کہ وہ ضائع کریں گے۔ جو بھی ان کا کفیل وغیرہ ہو یا کوئی یتیم خانہ ہے، قابل اعتماد لوگ ہیں، تو ان کو دے دیں کہ یہ بچوں پر خرچ کیا جائے۔ اور فطرہ جو ہے وہ مفتی منیر رحمان صاحب نے گندم کا جو ہے 240 روپے ایک فرد کی طرف سے، اور اگر آپ یہ 2 کلو گویا کہ گندم کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر آپ کھجور سے نکالنا چاہیں یا جو کشمش وغیرہ سے نکالنا چاہیں تو 4 کلو پھر کھجور کی قیمت جو بن رہی ہو اس کے اعتبار سے نکالیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر بلڈنگ بنانا لگے پلاٹ پر تو لوگ آ جاتے ہیں کہ کیونکہ وہ اسٹے لے لیتے ہیں کہ ہماری ہوا رک جائے گی فلاں، اس میں کئی مہینوں تک کیس چلتا رہتا ہے، بعض اوقات سال تک کیس چلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ دے دو پھر ہم کیس نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا، یہ رشوت ہے، رشوت، ہاں یہ ناحق ہے بالکل۔ وہ اس کا حق ہے، وہ بلڈنگ بنا سکتا ہے، اگرچہ افضل یہ تھا کہ وہ لوگوں کی ہوا کا دیگر چیزوں کا خیال کرتا، لیکن آج کل بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، آدمی کی اپنی بھی ہوتی ہے، بچے زیادہ ہیں، وہ رہائش رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں جبکہ اس کا قصد و ارادہ ضرر پہنچانے کا نہ ہو اور اس نے بلڈنگ بنائی تو اس کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ اب آپ اس سے رشوت لے رہے ہیں کہ ہم 20-25 لاکھ دو تو ایسا کریں، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر لیں گے تو رشوت ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں دیں گے تو حرام دے رہے ہیں۔ ہاں جو شخص بنا رہا ہے بلڈنگ، اگر وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاتا، بامر مجبوری دیتا ہے دل میں کراہت رکھ کر، تو دینا گناہ نہیں ہے، لیکن لینا ہر حال میں گناہ ہوگا، اس لیے ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ فطرانے کے حوالے سے سوال ہے کہ میرے شوہر کہہ رہے تھے، میں نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا تو میرے شوہر کو سمجھ نہیں لگی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی بیوی اور بالغ لڑکی اور بیوی اپنا فطرانہ خود دے گی، تو کیا شرعی حکم ہوگا اس کا؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا مفتی صاحب سے 3 سوال ہیں۔
پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر دعا کہاں کہاں کس جگہ پہ کر سکتے ہیں، اور اگر دو سجدوں کے درمیان دعا کرنی ہو تو کتنا ٹائم دعا کے لیے ہم مختص کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹی کی پڑھائی کے لیے ہر سال ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور تیسرا سوال ہے کہ ایک پلاٹ ہم نے خریدا ہے، اس کو ابھی وہ نان پوزیشن میں ہے، ابھی وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ کس جگہ دیں گے، لیکن پیمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جزاک اللہ۔ جی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم فرمائیے۔ میرے دو سوال ہیں۔ کسی پوچھنا تھا، میری ٹانگ میں کو تکلیف ہے، میں مسری بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتی ہوں نا، تو میں تکیہ رکھ کے اس سے رکھ کے پڑھتی ہوں سیدھی ٹانگ کر کے، تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھتے پڑھتے میں رکعتیں بھول جاتی ہوں، جیسے 2 پڑھی 4 پڑھی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پھر دوبارہ سجدہ سو کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح یہ صحیح ہے کیا غلط؟ ٹھیک شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کو۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کے اوپر جو کپڑا چڑھاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائے تو کدھر کریں؟ اسے رکھیں گے تو پھٹ جائیں گے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جزدان کے والے سوال آپ۔ جی مصعب کیا فرمائیے؟ جی یہ سچ سمجھنے میں غلطی ہوئی، میں نے یہ سمجھایا تھا کہ شوہر پر اپنی زوجہ اور بالغ بچوں کا فطرہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، واجب نہیں، یہ نہیں کہ وہ خود ہی ادا کریں، واجب نہیں ہے، لیکن اگر گھر کا سرپرست جیسے سب کا ادا کرتا ہے وہ کریں گے تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو شوہر ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نماز میں دعا دیکھیں، جو منقول دعائیں وہی پڑھیں، کوشش کریں کہ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کے اندر دعا ثابت ہے، کیونکہ وہ تو صحابہ کو جب پڑھاتے تھے فرائض کے اندر نہیں، نوافل میں کسی مقام پر کوئی معصور دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، وہ 2 سجدوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، وہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز مکمل کریں اور آخر میں پڑھیں، کیونکہ اس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بیٹی کی پڑھائی کے لیے جو پیسہ رکھا ہوا ہے، اگر فوری طور پہ ادا کرنا ہے، یعنی سال تمام ہو گیا، اب فوری طور پہ ادا کرنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور مثلا 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد دینا ہے تو بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ پلاٹ کی پیمنٹ دے دی ہے لیکن ابھی پلاٹ مختص نہیں ہوا، تو جب تک مختص نہیں ہوا اس کے اوپر زکوٰۃ کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا، جب مختص ہو جائے گا پھر آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ مختص نہیں ہوا کہ اس کی کرنٹ ویلیو ابھی کتنی یہ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ نماز پڑھتی ہیں تو سامنے تکیہ رکھ لیتی ہیں، غالباً یہ کہہ رہی تھیں، تو دیکھیں تکیہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اشارے سے بس رکوع کے لیے کم جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکیں۔ نبی کریم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ تکیہ لکڑی پکڑ کے سجدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ نے لکڑی چھین لی، وہ تکیہ رکھا تو تکیہ بھی سرکار نے فرمایا اشارے سے پڑھیں، تو اشارے سے پڑھنا ہوگا، یہ چیزیں وغیرہ نہیں رکھنی ہوتی۔ اور رکعتیں اگر بھول جاتی ہیں، اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ 3 ہوئی ہیں 4 تو نماز توڑ کر دوبارہ پڑھ لیں، پہلے سب سے تحری کریں، دل میں سوچیں کہ کون سی رکعت ہوگی، جس طرف دل مائل ہو بس وہ رکعت ہے، اور اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا، لیکن دل کسی کی طرف مائل نہیں ہو رہا اور زندگی کا پہلا واقعہ تو نماز توڑ کے دوبارہ پڑھ لیں۔ اور اگر بار بار ہوتا ہے جیسے ان کے لیے ہے تو پھر کم والی کو اختیار کریں، جیسے 3 4 میں اگر شبہ ہے 3 اختیار کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور قرآن پاک پہ اگر کپڑا چڑھایا ہوا ہے، جزدان وغیرہ اگر پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو جیسے مقدس اوراق کے ہوتے ہیں ان میں ڈال دیں، بے ادبی نہ کریں، چلے قرآن سے مس ہوا ہے تو ادب کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ 2 کالرز مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ سر میرا 2 سوال ہے میرے۔ جی مجھے نا خرابیوں میں نا سے درد شروع ہو جاتی ہے، بس خراب آنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے، بس صحیح ہے یہ والے۔ تو دوسرا میرا یہ سوال ہے، میری نا بیٹی ہے 2.5 مہینے کی، جی وہ رات کو تنگ بہت کرتی ہے، روتی بہت ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے۔ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ بغیر کسی وجہ کے مسجد میں جا کر وضو کرنا پڑوس میں سے اٹھ کر، تو ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، بغیر کسی وجہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن معروف انداز سے نہ پڑھنا جانتا ہو، سیکھ رہا ہو، تو کیا مجہول انداز سے بھی قرآن اس وقت تک پڑھ سکتا ہے جب تک وہ سیکھ نہ لے؟ اچھا جناب۔ اور تیسرا سوال میرا یہ کہ اگر شک ہو جائے، اکثر یہ شک ہو جائے کہ میں نے 1 سجدہ کیا یا 2 سجدے کیے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ بچے مسجد میں شور کر رہے ہوتے ہیں اور بزرگوں کو زیادہ اونچی آواز میں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بچوں سے زیادہ وہ شور کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتا ہے۔ جی مصعب کیا فرماتے ہیں؟
یہ تراویح میں وساوس کا شاید انہوں نے کہا تھا. جی ہاں، اگر وسوسے آتے ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وضو کامل کیا کریں. دوسری بات یہ کہ جو تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جیسے اب ایک ایک سپارہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یہ اس کم از کم سپارے کا ترجمہ اچھی طرح دیکھ کے جائیں، تاکہ جب قاری صاحب پڑھیں تو وہ ترجمہ ساتھ ساتھ ذہن کے اندر لاتے رہیں تو توجہ نماز کی طرف رہے گی. اس کے علاوہ باقی یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. وساوس کی شاید نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن لڑنا پڑتا ہے اپنے ساتھ. اس طرح ان کو خیالات کو ہٹائیں جو دنیاوی قسم کے ہوں. اخروی معاملات پہ آپ توجہ کر سکتے ہیں، یا جیسے مکے کا تصور لے آئیں، مدینہ کا لے آئیں، طواف کا لے آئیں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں سوچیں. امور آخرت کے بارے میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بیٹی کہتے ہیں رات میں بہت تنگ کرتی ہے، تو بچے ہی تنگ کرتے ہیں، بڑا تو تنگ کرنے سے رہا تو برداشت کریں، کوئی بات نہیں. آپ نے بھی بہت تنگ کیا ہوگا تو بچی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کریں، اور باقی اس کے کھانے پینے کا صحیح طرح رکھیں. اور بڑی بوڑھیوں سے ٹوٹ کے معلوم کر لیں، اگر گھر میں کوئی ہیں تو وہ بہت اچھے انداز سے انشاءاللہ بتائیں گے. اور یا ڈاکٹر کو بھی چیک کرائیں، ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل پرابلم ہو. اور باقی اگر آپ آیت الکرسی یا معوذتین بھی ہے وہ پڑھ دیں تو دم اگر کوئی اثر وغیرہ ہوگا یا نظر ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور یہ کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے مسجد میں وضو کرنا، لیکن افضل تو گھر سے وضو کر کے جانا ہے، کہ سرکار نے فرمایا جس نے وضو کامل کیا اور پھر مسجد کی طرف گیا تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا. تو اس کا مطلب وضو اپنے گھر سے کر کے جائیں. لیکن اگر کوئی بغیر وجہ کی بھی آپ جا کر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں پانی کی قلت ہے اور گھر سے آپ کر کے جا سکتے ہیں تو پھر مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر پہلی قلت ہے، آپ جا کر پانی پر قادر ہونے کے باوجود وہاں پر کر رہے ہیں، دیگر نمازی تکلیف میں آئیں گے تو پھر مناسب نہیں ہوگا. اور معروف اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے تو مجہول کم از کم جاری رکھیں. اچھا، ہاں پڑھتے رہیں، مجہول پڑھیں، اس کو چھوڑیں نہیں. قرآن پاک کو مختصر پڑھتے رہیں، کوشش کریں جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمانے والا ہے. خاص ایسے بعض مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی لفظ غلط پڑھ دیا تو معنی بدلتے، ورنہ پورے قرآن میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ پڑھیں ہمت کر کے اور احتیاط کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور یہ کہتے ہیں ایک دو سجدوں میں اگر شبہ ہو جائے، ایک ہوئے دو ہوئے، تو وہی بات ہے کہ پہلے تحری کر لیں، دل میں سوچیں ایک ہوئے دو، جہاں دل جم جائے بس وہی آپ کر لیں. اگر ایک پر ہے تو ایک، دو ہے تو دو، اور سجدہ سہو نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، زندگی کا پہلا واقعہ، بہتر نماز توڑ کے دوبارہ پڑھیں. اور بار بار ایسا ہوتا ہے تو کم والے کو اختیار کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اس اعتبار سے کہ اس میں آپ نے تاخیر کی. اگر سوچا سمجھا ہے 3 سبحان اللہ کی مقدار دیر ہوئی ہے تو پھر ایسا کر لیجئے. اور بچوں کے شور پر ہی کہتے ہیں بعض اوقات بزرگ جو ہوتے ہیں وہ مسجد میں زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں. بالکل انہوں نے بجا مشاہدہ کیا، یہ بالکل غلط ہے. اگر بزرگ بھی منع کرنا چاہیں بالکل خاموشی سے آہستگی سے کریں، اور یا پھر باہر نکال کے بچوں کو تھوڑا سا، اگر واقعی کوئی بہت ہی شرارتی ہے، مہا شرارتی، تو باہر نکال کر ڈانٹے. یہ جو مسجد میں بڑے شور کرتے ہیں ان کے لیے شور کرنا جائز نہیں ہے. اصلاح کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اصلاح کی آڑ میں یا اصلاح کے رنگ میں خود خلاف ادب کام کرنا یا گناہ کرنا، یہ کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو انہیں بھی ذرا احتیاط کرنی ہوگی. اچھی بات ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب، سوال بتائیے گا. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک جو کپڑے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا ان کو بیچ کر مسجد میں مسجد والے چندے پہ لگا سکتے ہیں وہ پیسے قرآن پاک کے کپڑے بیچ کر؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے، قبر کے سوالات کے بارے میں پوچھنا ہے کہ مومن تو جو سوالوں کے جواب دے گا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، جو گناہ گار مسلمان ہے اس کا کیا بنے گا؟ جو وہ جواب دے سکے گا یا نہیں، تو کون سی کھڑکی کھلے گی اس کی قبر میں؟ جی ٹھیک ہے. سوال ہے کہ عورت کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے پاس نابالغ بچہ تھا، تو اس نے اپنے تھوڑا سا زیور تھا تو اس نے اپنے شوہر کو وصیت کر دی کہ یہ بچہ اگر مطلب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ابھی شاید فوت ہو جاؤں تو یہ زیور میرا اور کہیں نہیں جائے گا، یہ صرف بچے کا ہے. بعد میں وہ عورت ٹھیک ہو گئی، پھر اسے زندگی میں ضرورت پڑی تو اس نے اس زیور کو بیچ کے مطلب استعمال کر لیا. تو اب اس کو کیا بچے کے لیے اتنا زیور دوبارہ سے کرنا پڑے گا یا مطلب اس کا کیا حل ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، مفتی صاحب کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں. جی وہ سر کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ قرآن کے کپڑے جمع ہو جائے تو بیچ کر وہ کیا وہ پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ تو بالکل لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسجد کی ایسی چیز ہو کہ زائد ہو جائے ضرورت سے زائد، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسری مسجد میں ضرورت ہے وہاں دے دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ بیچ کر کوئی چیز لے کر مسجد کے اندر اس کو لگا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قبر کے سوالات کے جوابات میں دیکھیں اصل میں تو گناہ گار کا مسئلہ نہیں ہے، کافر یا مومن. کافر کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور مومن چاہے گناہ گار ہو چاہے نیک ہو، یہ دونوں سوالات کے جوابات میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ.
اب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے عذابات قبر بعض اوقات بیان ہوئے اگر کسی مسلمان کو ہو رہے ہیں تو وقتی طور پہ وہ جنت کی نعمت سے محروم ہو جائے اور عذاب قبر اسٹارٹ ہو جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور زندہ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے گناہوں سے پاک و صاف باہر نکلے گی۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اگر گناہ گار مسلمان کو عذاب ہوتا ہے جمعے تک ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے، یعنی یہ اشارہ اس طرف کہ گناہ گار اگر ہوگا، عذاب اسٹارٹ بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی سبب سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا اور پھر وہ جنت کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کی طبیعت خراب تھی، اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد بچے کو یہ دے دینا، یہی کہا اس نے، وصیت کی تھی، تو اگر اس نے کہا تھا میں مر جاؤں تو اس کا مطلب بچے کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ اگر یہ کہا ہو نا کہ ابھی اس کو دے دو بس یہ کہتے ہیں تو پھر وہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر یہ استعمال نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے چونکہ بعد میں موقوف رکھا، مشروط رکھا اور وہ شرط پوری نہیں ہوئی، وہ زندہ رہیں تو یہ بچے کا ہوا ہی نہیں، وہ انہی کا ہے، استعمال کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ بھائی ٹی وی کی آواز سوال کیجیے گا۔ جی سوال یہ ہے کہ جی خاتون ہے تو ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ عدت میں ہے، تو عدت کے بارے میں بتائیے گا کہ عدت میں جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، بچے بھی ان کے باہر ہیں، تو وہ ایک یہ بتا دیں کہ وہ اپنے بچوں کے پاس جا سکتی ہیں کیونکہ یہاں ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، ان کا گھر ہے تقریباً 2 بیڈ روم کا گھر ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے ان کے کھانا وانا بنانے کے لیے، سحری افطاری کے لیے، ان کی بھانجی ہے لیکن اس کے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو وہ بچے بھی جو ہے نا وہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو وہ کمرے میں آ جاتے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑی سی گائیڈ دیجیے گا کہ کتنا جو ہے نا سہولت ہے اگر وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں اور عدت میں وہ اپنے بچوں کے پاس جا سکتی ہیں اگر ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں اس کا جواب ابھی پرسوں ہی ہم نے دیا تھا، یہ کویسچن آ چکے ہیں، دونوں ہی آ چکے ہیں، بس اس میں ایک چیز اضافہ انہوں نے کیا ہے، یہ دونوں کویسچن دیکھ لیں، 2-3 دن پرانے اس میں یہ کویسچن آ چکے ہیں۔ اور یہ جو ہے اعتکاف میں اگر بچے آ جاتے ہیں تو یہ سمجھایا تھا کہ روح اعتکاف اس سے متاثر ہوگی، بچے شرارتیں کریں گے سب، اعتکاف تو اس لیے کیا تھا تاکہ یکسوئی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں، مغفرت کا تحفہ حاصل کر سکیں۔ وہاں پتہ چلا کہ بچے کبھی دوپٹہ کھینچ رہے ہیں، کبھی بیڈ پہ چھلانگے لگا رہے ہیں، تو پھر وہ توجہ بڑھ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ دوران اعتکاف علیحدہ رہیں، لیکن پھر بھی اگر بچے آ جاتے ہیں گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ وہ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے نا کراچی سے ملازمت کے سلسلے میں 400 کلومیٹر دور جاتا ہوں، جی جی، تو میرے 15 دن پورے ہونے میں کچھ گھنٹے رہتے ہیں، 10-12 گھنٹے پہلے میں نکل آتا ہوں، تو یہ بتا دیں کہ قصر کب سے ہوگا؟ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو قصر ہوگا یا جب یہاں سے گھر سے نکلیں گے جب قصر ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ میں جو ہوں وہاں پہ کبھی کبھی سال میں 2 دفعہ 15 دن سے زیادہ بھی قیام ہوتا ہے، تو اس صورت میں کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ غالباً آخری کالر کو بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے جناب۔ جی ایک میرے حضرین ہیں، ان کا بچہ وہ خاتون بڑے ہیں، ان کے 15 سال ہو گئے شادی ہے، کوئی بچہ نہیں ہوا، انہوں نے علاج کرایا ہے، انہوں نے کسی غریب کا بچہ لیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی بس صاحب۔ جی ایک تو یہ پوچھا تھا کہ یہ کہیں جاتے ہیں 400 کلومیٹر دور، تو قصر جو ہے جیسے آپ شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے قصر اسٹارٹ ہو جائے گا، اور اگر آپ وہاں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے، کچھ گھنٹے پہلے ہی آپ نکل آتے ہیں، تو وہاں جتنے دن ٹھہریں گے اس میں بھی نماز قصر ہی آپ پڑھیں گے۔ اور سال میں 2 مرتبہ اگر آپ وہاں جا کر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں پہنچنے کے بعد، تو پھر اس میں آپ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ مقیم ہو گئے ہیں، پھر 4 رکعت جیسے ہوتی ہے وہ پڑھیں گے، ورنہ پھر 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور سوال تھا مفتی صاحب آف ایئر کے، ابھی جو فیملی ہے وہ چھوٹے گھر میں رہتی ہے اور انہوں نے کچھ پلاٹ لیے ہوئے 1-2، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کی قیمت بڑھے گی تو ہم بڑا گھر لے لیں گے، اپنے استعمال میں رکھیں گے، تو ابھی جو اس نیت سے زمین رکھی ہوئی ہے کیا اس کے پیسے پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں وہ پلاٹ کس نیت سے لیے تھے یہ پتہ چلے، اسی نیت سے کہ وہ بکے گا تو یہ گھر ہاں پھر تو انویسٹمنٹ پرپز ہی کہلاتا ہے، کہ اگر بیچنے کی نیت سے خریدے تھے کہ بیچ کر پھر ہم دوسرا گھر لے لیں گے تو وہ پھر مال تجارت ہے، اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اور اگر فرض کر لیں اپنے گھر کے رہنے کے لیے لیا ہوتا اور پھر ارادہ بدل جاتا ہے کہ یہاں نہیں رہیں گے کہیں اور، چلو اب یہ بک جائے گا تو پیسہ کر دیں گے وہاں دے دیں گے، تو چونکہ ابتداءً تجارت کی نیت نہیں تھی پھر یہ مال تجارت نہیں ہوتا، لیکن ابھی تو اگر بیچنے کی نیت سے لیے ہیں کہ اس کو بیچیں گے اور وہاں مکان بنائیں گے تو مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ بنے گی سال بسال۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کا۔ ناظرین محترم، آج 21ویں سحری ہم نے
روزہ اختیار کیا، 21ویں سحری کی، اور آج ليلۃ القدر کے ممکنہ ليلۃ القدر کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور عظمت پر بھی بات ہوئی. تو آج کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بٹھا کے مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت اور ان کی سیرت و کردار کو بیان کرے بچوں کے سامنے، تاکہ تاریخ اسلام کی اس عظیم ہستی کے ساتھ ایک تعلق بھی قائم ہو، بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ بھی کلیئر ہو سکیں اور ان کی سیرت پر عمل بھی ہو سکے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے